وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ یہ مہینہ عربی مہینوں کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے شعبان کے مہینے پر ایک تقریر، ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا تھا کہ رمضان سے پہلے یہ جو مہینہ شعبان کا ہے یہ انتہائی بعظمت و بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص مسئلہ اٹھتا ہے اور وہ ہے شب برات کا مسئلہ کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ امت میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو شب برات کو بے پناہ اہمیت جو ہے وہ دیتا ہے کہ اس کی فضیلت کو بہت زیادہ ثابت کرنا، اور ایک طبقہ امت کے اندر وہ ہے جو شب برات کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں مانتا، سرے سے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے۔ دو طبقے تو یہ ہوئے اس امت کے درمیان، لیکن ایک معتدل طبقہ ہے جو تمام تر روایات کو سامنے رکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ہے۔ اب اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے اور کتنی ہے اور اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ پہلی بات، شب برات کے سلسلے میں یہ بات تو طے ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ بعض حضرات سورہ دخان کی ایک آیت کو شب برات پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یہ آیت ہے۔ یہ آیت اصل میں رمضان کی شب قدر کے بارے میں ہے، نہ کہ شب برات کے بارے میں۔ جوڑ توڑ کر کے اس کو جو ہے وہ فٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات سے متعلق جتنی روایات احادیث کے اندر آئی ہیں وہ سب جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی قوی سند کے ساتھ جو ہے وہ نہیں آتی ہیں، تمام روایات جو ہے وہ ضعیف ہیں، بالاتفاق تمام روایات جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ شب برات کے سلسلے میں کئی سارے صحابہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے، کچھ نہ کچھ اصل اس مسئلے کی جو ہے وہ ضرور ہے۔ ضعیف روایات سے تین باتیں اس سلسلے میں ثابت ہوتی ہیں شب برات کے سلسلے میں۔ نمبر ایک، اس رات میں اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کری جائے۔ سب سے صحیح سلسلے میں جو روایت ہے وہ ترمذی کے اندر، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائے اور لیٹ گئے، اور دونوں حضرات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اسی موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور انہوں نے اللہ کے رسول کو جب تلاش کرنا شروع کیا تو آپ کو جنت البقیع کے اندر پایا۔ آپ علیہ السلام تھوڑی دیر میں واپس ہوئے، حضرت عائشہ آپ سے پہلے آ کر کے جو ہے وہ بستر پر لیٹ گئی، پھر آپ علیہ السلام آ کر کے لیٹے، لیکن آپ نے بھانپ لیا اس بات کو کہ حضرت عائشہ کی سانس جو ہے وہ پھول رہی، یعنی تیزی میں آنے کی وجہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں خوف ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں گے؟ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تمہاری باری میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ بات تو ایسی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اصل میں یہ جو آج کی رات ہے یہ شب برات کہلاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بے پناہ مغفرت جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس لیے میں اپنے مرحومین کی دعائے مغفرت کے لیے وہاں گیا تھا۔ یہ سب سے صحیح روایت ہے اس سلسلے کے اندر جو پائی جاتی ہے۔ تو اس میں اس رات میں ایک حکم جو ضعیف روایت سے ثابت ہے وہ یہ کہ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کری جائے، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے۔ دوسری بات جو ضعیف روایت سے ثابت ہے وہ ہے 15 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کے دن کا روزہ۔ یہ روزہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے، صرف یہ روزہ جو ہے وہ مستحب ہے چونکہ اس کی روایت ضعیف ہے۔ نمبر 3، اس رات میں یعنی شب برات میں انفرادی طور پر عبادت کرنا۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہو گیا ہے، شب قدر میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے اور شب برات میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ مسجدوں میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں۔
لوگ مجموع میں جا کر کے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ انفرادی عبادت کا کہ وہ تنہائی کے اندر کی جائے، وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن ایک وبا عام ہو گئی ہے، شب قدر میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں مسجدوں میں لوگ جا کر کے جو ہے وہ عبادت کرنے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ اپنے گھر میں تنہائی میں رہ کر کے عبادت کریں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں یعنی شب برات میں انفرادی طور پر عبادت کری جائے، اور کوئی عبادت کا طریقہ متعین نہیں ہے کہ اتنے اتنے نفل پڑھے جائیں، ان نفلوں میں یہ صورتیں پڑھے جائیں۔ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں اس موقع پہ، ان کی وضاحت ضروری ہے کہ اس رات میں نہ تو نفل کا کوئی طریقہ متعین ہے اور نہ یہ کوئی طریقہ متعین ہے کہ نفلوں میں یہ صورتیں جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ جتنی جس کو توفیق مل جائے وہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات کے اندر جو ہے وہ عبادت کرے۔ تو نہ تو یہ طریقہ درست ہے کہ اس کی بالکل کوئی اصل نہیں ہے شب برات کی، اور نہ یہ طریقہ درست ہے کہ اس کو بہت زیادہ فوقیت جو ہے وہ دی جائے۔ اور اگر کسی آدمی کا رات میں عبادت کرنے کا معمول ہو تو بس وہ اپنے اس عبادت کے معمول کو برقرار رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی فضیلت سے اس کو فیضیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔